اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو السمیع العلیم هو الغفور الرحیم هو التواب الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد دربار امام زادہ عبداللہ شاہ لشتر غازی بابا پاکستان سے خوش آمدید۔ سجدہ کیا ہے؟ سبمیشن in front of اللہ سبحانہ و تعالی جل جلالہ ذی شانہ ذی سبحانہ کے حضور وحدہ لا شریک کے نزدیک اس کے حضور جا کر پیشانی کو زمین پر اس طرح سے رکھ دینا اور اس بات کا صدق دل سے ارتکاب کرنا کہ اللہ پاک تو وحدہ لا شریک ہے، تیرا کوئی ثانی نہیں، اور محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وبارک وسلم اس کے آخری رسول اور نبی ہیں اور آپ پر نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے۔ اس تمام چیزوں کو دہرا کر وحدانیت کے جذبے کے ساتھ شرک سے بالا تر ہو کر آل رسول حسین بن علی کی قربانیوں کو نماز کی قیمت کی ادا کرنے کی اس جلوے کی عزت کو ریکگنائز کر کے اللہ کے رسول کو آخری نبی مان کر اللہ کے حضور اپنے آپ اپنی پیشانی کو رکھ کر پیش کرنے کا نام سجدہ ہے۔ اب اللہ پاک نے قرآن میں اس سجدے کا حکم دیا ہے۔ جب تک اس تمام سپرٹ، احساس اور نیت کے ساتھ آپ اللہ کے حضور سجدہ نہ کریں تو مولا علی فرماتے ہیں تم نماز نہیں پڑھ رہے بلکہ ورزش کر رہے ہو۔ اور اللہ نے قرآن میں سجدے کا حکم دیا ہے۔ اسی لیے میں اکثر ان لوگوں کو چیلنج کرتا ہوں غازی کے صدقے، جو لوگ مجھے اکثر معذرت کے ساتھ جو غازی بابا کے چاہنے والے ہیں اور ام بیہا کے چینل سے محبت کرنے والے ہیں، اور جو زندگی میں کبھی انہوں نے ایک کسی پرسنٹیج پہ بھی مجھ سے سچے دل سے عقیدت اور محبت رکھی ہے، ان کو یہ بات یقیناً بری لگے گی کہ بہت سارے لوگ مجھے کافر اور مشرک کہتے ہیں، اور وہ اس لیے کہتے ہیں کہ میں سرکار عبداللہ شاہ غازی بابا جا کر بڑی عقیدت سے ان کے حرم میں داخل ہو کر ان کی دہلیز پر جا کر اپنا سر رکھتا ہوں، اور اس تعظیم کو وہ دیکھ کر کہتے ہیں کہ میں کافر ہوں، مشرک ہوں، اور وہ ڈائریکٹ کہتے ہیں کہ فلاں بزرگ نے اس سلسلے میں منع کیا ہے، بریلویوں کے ہاں اعلیٰ حضرت نے حرام قرار دیا ہے۔ تو میں ان کو اس بات کا اس سیگمنٹ کے ذریعے بھی جواب گوش گزار کرنا چاہتا ہوں کہ ہر سلسلہ فکر میں اہل سلاسل کے بزرگ کے نزدیک ان کی عبادت کے حساب سے ان کے مریدوں کی شریعت ہے۔ سب سے افضل اور اولا شریعت تو ہے ہی شریعت الہیہ۔ اب اس کی شریعت میں کون کس طرح فنا فی اللہ ہوا ہے، کس طریقے سے فنا فی اللہ ہوا ہے، اس ولی اللہ کا اپنا طریقہ ہے۔ کوئی وجدان میں جا کر، پہاڑوں میں جا کر اللہ کی ذات میں فنا ہوا ہے، اس کے مرید ان کے جیسے ہیں۔ راستہ سب کا اپنے ولی کے راستے ہے، لیکن راستہ سب کا انجام الہیہ تک ہے، وحدہ لا شریک تک ہے۔ اسی طرح اعلیٰ حضرت کے ماننے والے اعلیٰ حضرت کی محبت میں مانتے ہیں۔ خواجہ معین الدین چشتی کے ماننے والے سلسلہ چشتیہ میں قوالی، وجدان، ذکر، اور اسی طرح نظام الدین اولیاء کے جو مرید ہیں وہ رقص کر کے وجدان کی صورت میں اللہ کو حاصل کرتے ہیں۔ اسی طرح امیر خسرو نظام الدین اولیاء کے ہاں قوالی کو عبادت کا درجہ حاصل ہے، اور سلسلہ قادریہ میں حضور غوث پاک کے ماننے والوں کے ہاں قوالی سننا ان کے سلسلے میں حرام ہے۔ اب اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ اگر خواجہ معین الدین چشتی کے سلسلے میں خود خواجہ معین الدین حسن سجزی چشتی الویشی السنجری المعروف خواجہ غریب نواز قوالی سن رہے ہیں تو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، کیا نعوذ باللہ آپ کسی حرام چیز کا ارتکاب فرما رہے تھے؟ اب اسی طرح لوگ مرنے مٹنے پر آ جاتے ہیں۔ یاد رکھیے ہر چیز کو وہ اسلام سے ایسوسیٹ کر دیتے ہیں۔ یہاں میں آپ کو قرآن کی واضح ہدایت بتا دینا چاہتا ہوں
کہ اللہ پاک نے واضح طور پر قرآن میں ایسے لوگوں کے لیے لمٹس فرمائی ہیں، لعنت بھی فرمائی ہے، ریسٹرکشن بھی فرمائی ہے، اور یہاں تک فرمایا ہے کہ ظالم ہیں وہ لوگ جو اپنی مرضی سے اپنی چیزوں کو حرام کر لیتے ہیں۔ یاد رکھیے قرآن میں ڈائریکٹ ارشاد ہے، اللہ اور اس کے رسول کے سوا کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ کسی چیز کو حرام قرار دے، بلکہ اللہ پاک نے اپنی مرضی سے حرام قرار دینے والوں کو بھی منع فرمایا ہے، اور اس کا ورڈ ظالم فرمایا ہے۔ اب ظالم کی جورسڈکشنز، اس کی جو لمٹس ہیں، ان کی جو حدود ہیں، وہ بہت ریسٹرکٹڈ ہے۔ یعنی ظالم کو اللہ پاک نے جس طرح قرآن میں بلایا ہے اور فرمایا ہے، یہاں تک کہہ دیا ہے کہ ظالم ہیں وہ لوگ جو اللہ کی حدوں کو پھلانگتے ہیں، تجاوز کرتے ہیں، اور وہ کافر تک ہیں، وہ ظالم اللہ پاک نے کافروں کو بھی فرمایا ہے۔ تو یہ بات ذرا 2 سیکنڈ کے لیے سوچ لیں کہ اللہ پاک کے پیارے نبی نے فرمایا ہے کہ اگر آپ نے کسی کو کافر کہا اور وہ کافر نہ ہوا تو آپ کلمے سے اتر جائیں گے، یعنی آپ خود کافر ہو جائیں گے۔ جب آپ کسی کو کافر کہتے ہیں اور آپ نے کسی کو کافر کہہ دیا ہے تو آپ نے چیلنج کر دیا اللہ پاک کو کہ میں نے کنسنسس ایویلویشن اس انسان کی کر لی ہے، اس نے کھایا کیسے، اس نے کمایا کیسے، اس نے پیا کیسے، اس نے حاصل کیسے کیا، اور میں اس کنوکشن پہ پہنچا ہوں یا پہنچی ہوں کہ یہ شخص کافر ہے۔ اب آپ نے اللہ کے اس یعنی بندہ یا بندی وہ اللہ کی ہے، آپ مالک بننا چاہ رہے ہیں، اور آپ مالک بن کر اللہ اور اس کے رسول کا اختیار حاصل کر کے یہ سوچ رہے ہیں کہ آپ نے اس کو کفر کا فتویٰ اس پر لگا دیا ہے۔ کسی اہل تشیع سے، کسی اہل حدیث سے بالا تر ہو کر سوچئے۔ بڑی معذرت کے ساتھ یہ جملہ ہدیہ کروں گا، اہل تشیع حضرات پر سارے جہان کے لوگوں نے کفر کا فتویٰ لگایا، لیکن کعبے کے رب کی قسم صرف اہل تشیع حضرات ایک ایسے ہیں کہ جنہوں نے آج تک کسی پر کفر کا یا کافر کا فتویٰ نہیں لگایا۔ بڑے افسوس کی بات ہے۔ اہل تشیع سے، اہل سنت سے، اہل حدیث سے، بریلوی سے، مالکی سے، شافعی سے، حنبلی سے بلند اور بالا تر ہو کر سوچئے، کسی کو کافر نہ کہیے جب تک آپ کو یقین نہ ہو جائے کہ وہ کفر پر ہے، وہ مرتد ہے، وہ کلمے سے اتر گیا ہے۔ ہم اپنے مریدوں کو بھی یہ سکھا بیٹھتے ہیں، یہ علماء اکرام کی بڑی پریلیوڈ ذمہ داری ہے۔ اگر وہ اسے سمجھ کر ڈینامنیٹ، ڈیزگنیٹ اپنے مریدوں میں نہیں کریں گے تو وہ بہت انریج مریدوں کی تربیت کر رہے ہیں، ان کے بڑے ریبیلین، بڑے باغی، بہت ایسے باغی مرید ہو جائیں گے کہ پھر لوگوں کے گلے کاٹیں گے، اور آج یہی ہو رہا ہے۔ مولا علی کی حدیث آپ نے فرمایا، فرقے ہرگز نہ بنتے اگر جاہل خاموش رہ جاتے۔ آپ اپنے مرشد کی پیروی کرتے ہیں، ان میں فنا رہیے۔ آپ اعلیٰ حضرت کو مانتے ہیں، شوق سے مانیے، لیکن ہر کسی پر اعلیٰ حضرت کی زندگی کو مسلط نہ فرمائیے۔ اور یہی ہوتا ہے آج کل، خصوصاً ہمارے شہر کراچی میں ایک مخصوص جماعت ہے جو اپنے آپ کو بریلوی فیلوشپ کہتے ہیں، اور وہ ہر کسی پر بریلوی نہ ہو تو بس ان کو وہ اسلام سے خارج سمجھتے ہیں۔ بقول ان کا بڑا پیٹنٹ لفظ ہے، اگر وہ بریلوی نہیں ہے تو وہ میٹھے نہیں ہیں، یعنی وہ میٹھے میٹھے نہیں ہیں، وہ کھٹے کھٹے ہیں۔ یعنی کہ اگر وہ چشتیہ سے آ گئے تو وہ کھٹے ہو گئے، وہ سلسلہ نظام الدین اولیاء سے آ گئے وہ کھٹے ہو گئے، وہ آل رسول اہل بیت الاطہار العالمین کے ماننے والے وہ کھٹے ہو گئے۔ اپنی مرضی سے، اپنی منطق سے فیصلہ کر لینا نہیں، اگر وہ بریلوی نہیں ہے تو وہ تو مسلمان ہی نہیں ہے۔ یہ انہوں نے ایک منطقی فیصلہ، ایک آنکھوں کا اتر جانا، ایک نظروں کا اتر جانا، ایک لہجے کا اتر جانا۔ اسلام کی تہذیب تو عزت سے شروع ہوتی ہے، اسلام کا تو نظام شروع ہی محبت سے ہوتا ہے۔ اگر محبت نہیں ہے اور آپ نے کسی پر کفر کا فتویٰ لگا دیا ہے تو آپ نے تو خود اپنی نظروں میں اپنے آپ کو خارج کر لیا، آپ خود کلمے سے اتر گئے۔ سجدہ جب آل رسول کی دہلیز پر تعظیم سے ہو تو یہ کرنے والے کی ذمہ داری ہے۔ یہ اس کو اور اس کے مالک کو پتا ہے کہ وہ اس کے ولی کی دہلیز پر سجدہ اللہ کو کر رہا ہے، صاحب مزار کو نہیں کر رہا۔ وہ سجدہ تعظیم اتنی صداقت سے
اور محبت سے اس دہلیز پر اس لیے بجا لا رہا ہے کہ عزت اور تعظیم میں وہ اپنے اس محبوب اللہ کے محبوب بندے کے پاس جھک گیا ہے کہ مالک میں سجدہ کرتا ہوں یہاں اس کی دہلیز پر جس نے تجھے سب سے زیادہ مفصل پایا ہے، میری زندگی میں نے اس کو کامل پایا ہے۔ اے غازی بابا کے رب، اے حسین کے رب، اے خواجہ معین الدین چشتی کے رب، اے نظام الدین اولیاء کے رب، اے بی بی پاک دامن کے رب، اے حسین، اے حسن کے رب، اے زہرا کے رب۔ جب آپ یہ کہہ کر پکارتے ہیں، آپ سجدہ تو اللہ کو کر رہے ہیں، اور وہ دہلیز اس اللہ کے محبوب انسان کی، محبوب بندے کی دہلیز ہے۔ لوگ تھرڈ فریم میں آ کر کیسے لوگوں کی ایویلیوشن سٹارٹ کر دیتے ہیں؟ ریممبر، اللہ نے قرآن میں بھی حکم سجدے کا دیا تھا، اور کن کو دیا تھا؟ سامنے کیبنٹ کھڑی تھی پوری جناتوں کی، ملینز اینڈ بلینز میں جنات تھے، اور ادھر ملینز اور بلینز میں ملائکہ تھے، اور اللہ پاک نے جب آدم کا پتلا کرافٹ فرمایا ہے تو فرمایا اسے سجدہ کرو۔ میں نہ پوچھوں آپ سے یہ کون سا سجدہ ہے جسے اللہ پاک کرنے کا حکم دے رہا ہے، اور وہ بھی آدم علیہ السلام کو، کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ خود اللہ پاک حکم دے رہے ہیں، کس کو؟ ملائکہ کو اور جنات کو جو اس نے کریشن بنائی ہے۔ سب نے سجدہ کیا، ملائکہ نے سجدہ کیا، جناتوں نے سجدہ کیا، بلکہ یہاں جس نے سجدہ نہیں کیا وہ لعین ہوا، ابلیس ہوا، شیطان ٹھہرا، اور اس کے لیے اللہ کا حکم ہوا جو قرآن میں آتا ہے، اتر جا کہ تجھے شایع نہیں کہ یہاں ہمارے روبرو غرور کرے، تکبر کرے۔ اور اسی دن سے اللہ کے حکم سے بجا آوری نہ کرنے والا، حکم عدولی کرنے والا خارج ہو گیا۔ اسی کو خارجی کہتے ہیں۔ لوگوں نے دنیاوی طور پر لوگوں کو خارجی کہنا شروع کر دیا۔ اصل خارجی وہ ہیں جو آل رسول کے کریڈٹ سے ڈس ایگری کرتے ہیں، آل رسول کے اونرشپ سے، ان کے کنٹریبیوشن سے، ان کی ایکوائرڈ اونرشپ سے، ان کی اسلام سے اس حصول حاصل کردہ ان کی جو اکامپلشمنٹ ہے اس سے ڈس ایگری کرتے ہیں کہ امام کس کی وجہ سے مسلمان ہیں۔ میری نظر میں وہ خارجی ہیں جو حسین کے کریڈٹ کو ایکسپٹ نہیں کرتے کہ کتنی قیمت ادا کی ہے نماز کی حسین نے۔ سرکار نے تو ہزاروں لاکھوں سے فرمایا تھا میرے اہل بیت اور اللہ کی کتاب، لیکن بچانے والے کربلا میں صرف 72 پہنچے۔ حسین کے اس کریڈٹ کو جو ریکگنائز نہ کرے، میں انہیں خارجی سمجھتا ہوں۔ تو کسی کو کافر نہ کہیں، اپنے کلمے کی قیمت نہ لگا دیں، اپنی کمائی کی، اپنی زندگی کی قیمت نہ لگا دیں۔ سجدے کی اتنی بڑی شان ہے، یہ اس کے بندے پر اور اس کے مالک پر رہنے دیں کہ کون اپنے مالک کو کس طرح تلاش کر رہا ہے۔ پھر سجدے کی جو تعظیم ہے، سجدے کی جو کریڈیبلٹی ہے، اس کی عظمت اتنی پروفاؤنڈ ہے کہ اللہ پاک کے پیارے حبیب نے فرمایا کہ اللہ پاک نے جتنی نعمتیں اس دنیا میں بچھائی ہیں، ان کا جتنا بھی لطافت اور مزہ اس نے اس میں رکھا ہے، کوئی لطافت، کوئی مزہ، کوئی فلیور ایکویولنٹ برابری نہیں کر سکتا اس فلیور کے، اس مزے کے، اس لطیف احساس کے جو اللہ نے نماز کے سجدے میں رکھا ہے۔ یعنی جب اللہ کے حضور جاتا ہے اور مالک کو یاد کرتا ہے، پکارتا ہے، اس کی جو لطافت ہے اللہ پاک نے جو رکھی ہے وہ دنیا کی کسی نعمت میں نہیں ہے۔ حور و قصور میں، دنیاوی نعمتوں میں، بہشت کی قیمتوں میں بھی وہ نعمت نہیں ہے جو اللہ کے حضور سجدے کی لطافت میں۔ پھر سرکار فرماتے ہیں لیکن اللہ پاک نے منافقوں کے لیے، جن کے دل میں نفاق ہے، جن کے دل میں آل رسول کے لیے بغض ہے، جن کے دل میلے کچیلے ہیں، جو آل رسول کو، نبی کی اولاد کو ریکگنائز نہیں کرتے، جن کے دل میں دوسرے مسلمان بہن بھائیوں کے لیے بغض اور عداوت ہے، اللہ پاک نے ان سے اس سجدے کی لطافت کو ہٹا لیا ہے، ان کو اس لطافت سے، اس فلیور سے محروم کر دیا ہے۔ وہ قیامت تک کے لیے اس فلیور کو محسوس نہیں کر سکتے۔ گویا سجدہ حسین کو سمجھنا اللہ کے حضور سجدے کی لطافت کا شروع ہونا ہے کہ حسین نے اس سر کو کٹا کر، نیزے پر چڑھا کر، اس قرآن کی تلاوت کو فرما کر جو سجدے کی قیمت عطا کی ہے،
حضور علیہ الصلوۃ والسلام وآلہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کو وہ سر سب سے عزیز ہے جب تک وہ اس کی بارگاہ میں سجدے میں رہتا ہے اور سبحان رب العالی پڑھتا رہتا ہے. یعنی کہ جب آپ نماز میں ہوتے ہیں تو اللہ کو سب سے محبوب حالت آپ کی اس وقت ہوتی ہے جب آپ کا سر سجدے میں جاتا ہے. جلسہ، قیام، تشہد، سب حالتوں میں سب سے زیادہ عظیم اور اللہ کے حضور محبوب حالت وہ ہوتی ہے جب آپ کا سر سجدے میں جائے. تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ اگر بندہ یا بندی اس وقت دیکھ لے کہ اس کا مالک اس پر کس طرح محبت فرما رہا ہے تو یقین جانو وہ قیامت تک کبھی اپنا سر سجدے سے نہ اٹھائے. وہ وقت ایسا ہوتا ہے. تو یہاں میں آپ کو ہدیہ نہ کروں کہ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء کی نماز پڑھ کر آپ 3 بار سبحان رب العالی پڑھ کر واپس آ جاتے ہیں، ہاتھ دھوتے ہیں، دنیا کے کاموں میں مشغول ہو جاتے ہیں. ایک سر ہے جو 61 ہجری میں میدان کربلا میں اللہ کے حضور گیا تھا سبحان رب العالی عصر کی نماز میں، آج تک واپس نہیں آیا اور سبحان رب العالی ہی پڑھ رہا ہے. اسے سر حسین کہتے ہیں. یہ وہ عظیم ترین سجدہ ہے جو اللہ پاک نے آدم کے سجدے سے الف فرمایا اور حسین کے سجدے سے اختتام فرمایا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اللہ حافظ یا غازی.